میں بھی پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کی مدد کے لیے گیا نا, تو میرے کپڑے بھی گندے ہو گئے تھے, کیچڑ پیچڑ, عجیب سا حالت ہو گئی نا. اچھا میں نے ایک اور ٹرسٹ کا دیکھا, جب ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہے تو بڑے سوٹ ٹائی میں نا لوگ آ کے ریکارڈ کروا رہے ہیں اسپیچ کہ بھئی یہ اس ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں. اچھا میرا تھا عجیب سا حلیہ ہو رہا تھا. تو آج دوبارہ ویلفیئر ٹرسٹ والے آئے, پاکٹ والے نا, مجھے کہا کہ بھئی یہ بیان ریکارڈ کروانا ہے. میں یہ کرتا پہن کے آیا, گھر گیا نہا دھو کے نا, یہ کرتا ورتا پہن کے. کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا, آپ تو بڑے سیدھے سے لباس میں آتے تھے, یہ آج کرتا ہوا ہے. میں نے کہا یار وہ جو پہلے میں نے ویڈیو دیکھی ہے نا, تو مجھے ڈر تھا کہ لوگ میرے ساتھ ہی تعاون نہ شروع کر دیں کہیں. میری شکل ایسی لگ رہی تھی اس میں کہ لوگ کہیں گے حضرت لگ رہا ہے یہ بھی متاثر ہے, گیٹ اپ کا بڑا فرق پڑتا ہے نا. میں نے کہا کم از کم میں اپنا حلیہ ایسا بناؤں, بھائی میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا, میں سیلاب زدگان کے لیے مانگ رہا ہوں. اور وہاں جا کے میں بار بار ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے سیلاب زدگان سے زیادہ خود میں زدگان زیادہ لگ رہا ہوں اس وقت, میری جو کنڈیشن ہوئی ہوئی تھی نا. تو گیٹ اپ کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کے حلیے کا. تو خیر یہ کہاں سے آ گئی بات, گیٹ اپ والی بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. میں بات کیا کر رہا تھا, تو یہ جو لبرل لوگ, ہاں میں بتا رہا تھا ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑی لوگ بھی تو بس شکل دیکھتے ہیں نا, داڑھی دیکھی, شلوار ٹکنے سے اوپر دیکھی, جا کے پیسے پھینکنا شروع کر دیے. او بھائی اس نے پیسہ کمانے کے لیے شلوار اوپر کر لیے تاکہ لوگ مجھے باقاعدہ فنڈامنٹلسٹ سمجھیں اور بڑا نیک آدمی سمجھیں. تو اس میں اس کا کیا تعلق ہے؟ تو آپ دیکھا کرو, انسان کو پرکھا کرو. بس جو بھی آ گیا پیسے مانگ رہا ہے آپ نے پکڑانا شروع کر دیا. عجیب. اچھا لوگ مشہور لوگوں کو کیش بہت کراتے ہیں. ہم جب سے مشہور ہوئے ہیں نا, اس وقت ہمیں اندازہ ہو گیا کہ مشہور لوگوں کے ساتھ سیلفیاں لے کے چندہ لینا بہت آسان کام ہے, اس پہ چندہ ملتا بھی بہت ہے. سیلفیاں لینے پہ میں پابندی نہیں لگا رہا, یہ تو لوگوں کی محبت ہوتی ہے کہ ایک یادگار رہے گی. میں کہہ رہا ہوں کسی کی بھی سیلفی میرے ساتھ دیکھ لیں اور وہ آئے اور آپ سے چندہ مانگے اور میری سیلفی دکھا رہا ہو کہ مفتی صاحب سے میری بہت اچھی گپ شپ ہے, بہت اچھی دوستی ہے, جب تک میرے سے براہ راست رابطہ نہ ہو جائے آپ اس پر اعتماد نہ کریں. سیلفیوں کے ذریعے مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی بہت لوگوں نے کیش کرایا ہے اور مجھے بھی بہت لوگوں نے کیش کرایا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک بندہ پکڑا ہے, وہ کمبخت کر کیا رہا تھا. بس یہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں, بہت بات ہو گئی نا لمبی. وہ بندہ کیا کر رہا تھا, ایسے کئی لوگ ہم نے پکڑے, شروع میں ہمیں تجربہ نہیں تھا. مثال کے طور پر میں کہیں بیان کے لیے جا رہا ہوں, تو اس ایک بندے کا فون آیا, مفتی صاحب آپ کا سنا ہے وہاں بیان ہے, جی میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں آپ کے لیے. میں گاڑی لے آ رہا ہوں, لینڈ کروزر آ گئی میرے لیے, وی8 آ گئی. مفتی صاحب آپ کائنڈلی یہاں بیٹھے. میں بڑا خوش کہ یار ماشاء اللہ اللہ نے کیا جذبہ دیا اس آدمی کو کہ میرے لیے گاڑی لے کر آیا ہے. میں بیٹھ گیا, وہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ, ہم دونوں اترے ہیں, سیلفیاں آ رہی ہیں. مفتی صاحب میں جانتا بھی نہیں اس کو کون ہے, میں تو بھی جانتا ہوں خدمت کر رہا ہے. پھر کیا ہوا کہ کوئی بڑی شخصیت مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے. مفتی صاحب ایک وہ صاحب وہ جو آپ سے ٹائم لینا چاہتے ہیں ملاقات کے لیے. اچھا بھائی لے آؤ. ان کے ساتھ آ گیا, آ کے میری کرسی پہ بیٹھ کے تصویریں کھینچ رہی ہیں. وہ سمجھ رہا ہے مفتی صاحب کا آدمی ہے, میں سمجھ رہا ہوں ان کا آدمی ہے. نہ ان کا ہے نہ میرا ہے. اس کو پتہ چلا کہ انہوں نے ملنا ہی ہے, تو بیچ میں پڑھ کے خام خم ہے نا وہ بیگانی, وہ کیا ہے, وہ عبداللہ کی شادی میں کیا ہے, وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. ٹھیک ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں, نہ ادھر کے ہوتے ہیں. ابھی میں ایک جگہ پنجاب میں کہیں گیا, کسی ولیمے کی دعوت میں, بڑے بزرگ تھے, تو ایک صاحب پہنچے ہوئے, میں سمجھ رہا ہوں یہ ان کے آدمی ہیں, اور بڑا پروٹوکول دے کے اپنے ساتھ گھما رہا ہوں. زیادہ بولوں گا سمجھ جائیں گے. تو میں سمجھ رہا ہوں ان کے آدمی ہیں, کیونکہ مجھ سے بار بار فون پہ کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں, حالانکہ وہ تو مجھے بلا چکے ہیں, بار بار تھوڑی وہ کہیں گے. اس کو ٹوپی کرائی ہوئی ہے, یہ مفتی صاحب کے آدمی ہے, مجھے ٹوپی کرائی ہوئی ہے, میں اس کا آدمی ہوں, تیسرے کو ٹوپی کرائی ہوئی ہے, ہم دونوں کے آدمی ہیں. وہ ایسے کھچڑی پکی ہوئی ہے, اتنا پیچیدہ سسٹم بنا دیا ہے کہ ہم سب اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں. وہاں میں اس لیے پروٹوکول دے رہا ہوں کہ بزرگ کا آدمی ہے, وہ اس لیے پروٹوکول ہے, مفتی صاحب کا آدمی ہے, فلانا اس لیے پروٹوکول دے رہا ہے کہ ان دونوں کا آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے شاطر دماغ ہے نا پاکستانی قوم, اور داڑھی بڑی, مونچھیں صاف, اور ایسی خوبصورت پگڑی, اور گیٹ اپ اتنا خوبصورت, پھر سب کے ساتھ سیلفیاں اور جھپیاں اور سیلفیاں, اور پھر ان کو کیش کراتے ہیں وہ لوگ. تو میں نے کئی لوگوں کو اس طرح پکڑا ہے. ایک دن ایسا ہی ہوا, ایک صاحب آ گئے, وہ کسی کے ساتھ نام نہیں لوں گا, وہ پھر وہ میں سمجھ رہا ہوں ان کا آدمی ہے, وہ پروٹوکول دے رہا ہوں, وہ سمجھ رہے ہیں میرا آدمی ہے, وہ بھی اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں. بعد میں نے احتیاطاً پوچھ لیا, میں نے کہا یہ آپ سے بھی چندہ مانگتا ہے, مجھ سے تو بہت مانگ چکا ہے. کہہ رہے ہیں بھائی میں تو اس کو جانتا نہیں. میں نے کہا میں تو اس کم وقت کو عزت اس لیے, پکوڑے جو سموسے آج میں نے کھلائے ہیں, میں تو آپ کا بندہ سمجھ کے کھلائے ہیں.
کہہ رہے میں تو اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں لے کر آیا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں مفتی صاحب کا آدمی ہے, یہ یہی مجھے مفتی صاحب سے ملا رہا ہے. میٹنگ رکھنے والا کوئی اور ہے, درمیان میں کیش کرانے والا کوئی اور ہے. جو اصل ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہی لیلا کا جو اصل مجنون تھا نا, وہ تو بیچارہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا روتا رہتا تھا کہ لیلا لفٹ کیوں نہیں کرا رہی. نقلی مجنون جا کے دودھ جلیبی کھا کے آ جاتا تھا جو لیلا اس کے لیے بیچتی تھی. اتنی کھچڑی پکاتے ہیں مشہور لوگوں کے, اور بڑے ایسے پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب تک انسان مشہور نہیں ہوتا مخلص لوگ ہی ملتے ہیں, جب مشہور ہو جاتا ہے پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے. میں بدگمانی نہیں کر رہا, کوئی میرے ساتھ سیلفی لے رہا ہے, محبت کر رہا ہے, آپ کہیں ڈرے نہیں. پیسے اگر مانگ رہے ہیں نا وہ, پھر میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. پیسے نہیں مانگ رہا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو ظاہر ایک محبت میں ہر آدمی ملتا ہے. کوئی اتنا بڑا آپ لوگ ڈرے نہیں کہ ہمیں بھی مفتی فراڈی سمجھنا شروع کر دیں گے کہ بیان میں آگے آ کے بیٹھ رہے ہیں ہم تو. لیکن اگر وہ پیسے, یہ ایسے لوگ لالچی ہوتے ہیں, اتنا پیسہ کم بختوں نے اکٹھا کیا ہے نا. میں سمجھ رہا ہوں جامع رشید کا ہے, جامع رشید سمجھ رہا ہوں میرا آدمی, ایسے بہت لوگ ہمیں ملے ہیں. تو بھائی میرے ساتھ کسی کی سیلفیاں کیا, میں اس کو منہ میں نوالے بھی بنا بنا کے محبت میں کھلا رہا ہوں نا. اگر وہ پیسے مانگ رہا ہے تو آپ مجھ سے فون کر کے پوچھیں, مجھ سے رابطہ کر کے, بھائی یہ پیسے مانگ رہا ہے آپ کا لیبل استعمال کر کے. تو میں نے کسی کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دی ہے جب تک میں اس کی ضمانت نہ دوں اور میں اس کو صاف طور پہ نہ بول دوں میں. اور میں اپنی ذات کے لیے تو ویسے بھی پیسے نہیں مانگتا کسی سے. اچھا وہ میں گاڑی والا واقعہ بتا رہا تھا, لینڈ کروزر آ رہی ہے, پتہ چلا جی ایک سیٹ صاحب کو الو بنایا ہوا تھا کہ مفتی صاحب کے لیے مجھے گاڑی چاہیے, اور مفتی صاحب نے بیان میں جانا ہے تو آپ سے رابطہ کیا. مفتی صاحب نے میرے ذریعے, اگلا بولے گا یار اب مفتی صاحب بیان میں جا رہے ہیں, میری لینڈ کروزر مانگی تو دے دو بھائی بیچاروں کو یار. اس طرح سے ہو رہا ہے کام. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کی اپنی ہے. اس طرح بہت دفعہ ہوا ہے. پھر جب میں نے پکڑا, میں نے سارے سیٹھوں سے معافیاں مانگی ہیں فون کر کے, بھائی میں نے کوئی گاڑی نہیں مانگی. کہہ رہے نہیں حضرت آپ تو ہمارے بڑے ہیں, لے بھی گئے. میں نے کہا یار میں پاگل ہوں یار, میں آپ سے فون کر کے گاڑی مانگوں گا کہ مجھے اپنی گاڑی دے دو کہ میں گاڑی میں سفر کرنا چاہتا ہوں. مانگوں گا تو میں خود ہی بول دوں گا نا آپ سے. تو یہ پکڑے جاتے ہیں, یہ چھپتے نہیں ہیں اس طرح کے. فراڈی آدمی کہیں نہ کہیں جا کے ٹریس ہو جاتا ہے. لیکن ایسے ایسے پورے فراڈ میں بتا بھی نہیں سکتا ممبر پہ نا. غیر اخلاقی حرکتیں بھی, لڑکیوں کو بیوقوف بنایا ہوا ان لوگوں نے. جب مولانا طارق عامر صاحب کے ساتھ سیلفیاں, میرے ساتھ سیلفیاں, بڑے بڑے علماء کے ساتھ سیلفیاں, پھر لڑکیاں بھی رابطہ شروع کر دیتی ہیں, آپ کے اچھا مفتی صاحب سے تعلقات ہیں, آپ اتنے نیک ہیں. تو پھر کہتے ہیں میرے تو پاسپورٹ آفس میں بھی تعلقات ہیں, میرے تو اسٹیٹ ایجنٹ سے. اچھا یہ ہمارے مکان کی فائل نہیں بک رہی, آپ بکوا دیں گے؟ ہاں جی میں بکوا دوں گا. فائل رکھ لی, لڑکی کو بلیک میل کر رہا ہے, اب اس سے بدکاری کی کوشش کر رہا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اور وہ لڑکی بدگمان ہو رہی ہے کہ جی یہ تو اتنے بڑے بڑے علماء کے لوگ ساتھ بیٹھنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں. حالانکہ اس کو پہلے ہم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ مکان کی فائل کسی کو پکڑا رہی ہو, ہمارے ساتھ چائے پیتا ہوا دیکھ کے کسی کو, آپ کو خود خدا کا خوف نہیں ہے. ایک خاتون میرے پاس آئی بیچاری بھاگ کر کہ آپ کے نام پہ ایک آدمی نے میرے مکان کی فائل لی ہے اور اب مجھے بلیک میل کر رہا ہے کہ فائل جب دوں گا جب میرے ساتھ تنہائی میں رات گزاروگی. اور اس کی تصویریں مولانا طارق عامر صاحب کے ساتھ بھی ہیں, میرے ساتھ بھی, اور بڑے بڑے جتنی بھی مشہور لوگ ہیں سارے علماء. بندہ 2 نمبر ہے. تو ایک ہو تو ہم قصے سنائیں نا, اور ایک تو ایسی بڑی فلم ہے اس کا قصہ سنا دیا آپ بے ہوش ہو گئے یہاں پہ. اس نے تو ایسا گیم کھیلا ہے وہ میں بتا بھی نہیں سکتا. مجھے ایک بڑے قاری ہیں, بڑے مشہور قاری, انہوں نے بتایا کہ ایسے مجھے کہیں وہ قرات, حسن قرات کا مقابلہ تھا, وہ انہوں نے بڑا خوبصورت قرآن پڑھا تو لوگ جوش میں آ گئے. لوگوں نے کہا قاری صاحب کو ہم ہدیے دیں گے, لفافے وہ بھی ڈالر میں بھر بھر کے دینا شروع کر رہے ہیں. ایک چمچہ بن گیا میرا. ارے قاری صاحب, ارے بھائی لائیے لائیے جس نے بھی دینا ہے. کہہ رہے میں چپ بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ ہے کون, بول بھی نہیں سکتے. پتہ چلا پی گیا نا. بہت سارے پیسے جب لوگوں نے پھر بتایا تو اس کو پکڑ کے, اب کیا پتہ چلے گا, کھا گیا وہ. ایک چھکا مارا اس نے, پتہ نہیں ماشاءاللہ کتنے اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوگا. تو ہمارے ملک میں, دوسرے ملکوں میں بھی الحمدللہ, مسلمانوں میں اگر یہ صحیح طرح کہا جائے نا, تو مسلمانوں میں الحمدللہ ٹیلنٹ اللہ نے کوٹ کوٹ کے دیا ہے. تو آپ کسی کے نام پہ بھی بیوقوف نہ بنیں. مالی معاملات میں ٹرسٹوں کے ساتھ تعاون کیا کریں جن کے باقاعدہ اکاؤنٹنگ کا ایک سسٹم ہے. میرے تو پرسنل اکاؤنٹ میں لوگوں نے ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے پیسے بھیجنا شروع کیے تھے, میں نے ان کو اکاؤنٹ کا نمبر دیا. بھائی میرے پرسنل اکاؤنٹ میں جب آپ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو ٹرسٹ کا نمبر دیا ہوا ہے نا, ہم نے ڈائریکٹ سیدھا وہیں بھیجے نا. آپ یہاں سے میں اگر ادھر ٹرانزیکشن ہوگی, ٹیکس تو مجھے بھرنا پڑتا ہے. اب جتنی بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ٹیکس میں اپنی جیب سے بھر رہا ہوں اس میں. اچھی بات ہے, چلو مجھے بھی ثواب مل جائے گا, لیکن ایک بتا رہا ہوں بات آپ کو. تو میرے پرسنل اکاؤنٹ میں اگر کسی نے بھیجنا ہے تو پھر وہی رقم بھیجے جو آپ مجھ پر اعتماد کر کے بھیجنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کسی اور پہ, پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ میرا ذاتی ٹرسٹ نہیں, ہاں مجھے اعتماد بہت ہے اور میں بہت ساری رقمیں خود پرسنلی بھی انہی کو دیتا ہوں, تو ڈائریکٹ انہی کو. اور تو مالی معاملات میں بھائی کسی کی داڑھی پگڑی, چہرے کا نور وور دیکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے.
اس میں آپ کو جب تک اس کے ساتھ رہیں مالی معاملات میں پورا اعتماد نہیں ہوتا, آپ اور اسسٹنٹ کے چکروں میں بالکل نہ پھنسیں جب تک اناؤنسمنٹ نہیں. ابھی میں نے کل کسی طالب علم کو آڈیو بھیجی کہ ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا, آپ تو میرے اسسٹنٹ بن کے آپ نے کام کیا, ایک دم میں نے پھر وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی. میں نے کہا ایسا نہ ہو کل اس کا میٹر شارٹ ہو جائے اور یہ دنیا کو بتایا مفتی صاحب نے مجھے اپنا اسسٹنٹ بولا ہے, اور پتہ نہیں ہزاروں لوگوں کو نا وہ اسسٹنٹ بنے پہ الو نہ بنا. میں نے وہ فوراً ڈیلیٹ کی. میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کام کیا, بس اتنا. تو یہ بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. مشہور لوگوں کے ساتھ چونا بہت لگایا جاتا ہے, اور مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ تو نقلیں اتار کے لوگوں نے پیسے اکٹھا کیا ہے, ان کے ساتھ بہت بیوقوف بنایا ہے. اور یہ جو قریب قریب گھوم رہے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ الو بنا رہے ہوتے ہیں. اس لیے اب میں نے اس کا بھی التزام کیا کہ اپنے قریب قریب میں اس طرح کے لوگوں کو چھوڑو نہیں. میرے جو ایڈمن ہیں وہ تو ایک نمبر کے خاندانی لوگ ہیں, یہ جو بیچارے کیمرہ مین اور اس طرح کے یہ تو ایک نمبر خاندانی لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں اپنے, ہم جب مشہور نہیں تھے اس وقت سے ہمارے ساتھ ہیں. لیکن پیسہ کوئی بھی آپ سے مانگ رہا ہے نا, کسی بھی عنوان سے مانگ رہا ہے, تو آپ جب تک مجھ سے کنفرم نہ کر لیں آپ کو اس کو پیسہ دینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, اس میں بڑا فراڈ ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.